میں علی بھائی نے جب بات کی نا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر ایک کا جرنی قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف انداز میں ہوتا ہے. تو میں نے بھی 2 ٹیئرز آبزرو کیے اپنے ساتھ قرآن مجید کی جرنی کے. ایک تو سطحی طور پہ جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور جس سے ایک ہمیں ایک جو نا سرفیس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جو کہ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری ہوتی ہے تدبر والی انڈرسٹینڈنگ جو کہ آپ کو میں سمجھتا ہوں اساتذہ کے ساتھ ہی ملتی ہے, ٹیچرز کے ساتھ ملتی ہے. خود اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے جو ہے نا وہ بہتر ہے کہ بندہ ٹیچرز کے ساتھ بیٹھے. تو سورۃ الفاتحہ میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں سے جو ایک چیز مجھے بہت پروفاؤنڈ لگی وہ ہدایت کا کانسیپٹ تھا. اس کانسیپٹ کو جو ہے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے میں نے آپ سب کو, اور اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا. You got 5 seconds to grab whatever you want for free. 1, 2, hey you too. 4, 5. Whoa, this guy wanted the. Okay. Come on, it's okay. All right. You got it. You got all these Hakunshika. You must love these. اچھا جی, ہم نے ویڈیو دیکھی. اب میں باری باری سب سے پہلے مغیرہ آپ سے پوچھوں گا, اگر آپ کو ان بچوں کی سچویشن میں رکھا جاتا اور آپ سے کہتا کہ آپ ایک سپر مارٹ ہائپر سٹار میں ہیں, 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں اور آپ ان 30 سیکنڈ میں جو مرضی چیز چاہے جائیں اٹھائیں اور لے سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ شاپنگ صرف آپ کر رہے ہیں, آپ کے گھر والے کوئی آپ کے ساتھ نہیں, آپ کیا اٹھائیں گے؟ میرا انسٹنٹ رسپانس تو یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو سب سے ویلیوبل چیز ہوگی ڈیفینیٹلی. مثلاً کوئی نام بتائیں. اگر سپر مارکیٹ ہے, میں تو کیش رجسٹر اٹھا لوں. کیش کو اگر وہ اجازت دیتا ہوں, ہاں کیش اٹھایا جا سکتا ہے. علی بھائی آپ کیا اٹھائیں گے؟ میں آئی تھنک ایٹیبلز اٹھاؤں گا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایٹیبلز. صحیح. اچھا, اب یہاں پہ بات غور کرنے کی یہ ہے, جیسے کہ احمد بھائی نے بھی کہا کہ سورۃ الفاتحہ کے شروع میں جو مقدمہ ہے وہ اللہ کی تعریف ہے, اور اصل میں علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے. تو اللہ نے خود یہاں پہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا. پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی, حمد کی, اور اس کو اللہ نے ایک انٹروڈکشن بنایا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بندہ دعا کرتا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا کہ کیا مانگنا ہے, تو وہ یقیناً ہم اپنے مطلب کے حساب سے, دنیاوی بینیفٹ کے حساب سے چیزیں مانگتے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان سب سے زیادہ محتاج ہدایت کا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا کہ اگر مانگنی ہے تو ہدایت کو مانگنا ہے. تو یہ ایک بہت پروفاؤنڈ. ابن قیم رحمہ اللہ کی یہاں سے مجھے بات یاد آئی, جیسے نا مدارج میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کا وسیلہ ہے. ایک تو حمد و ثنا کا وسیلہ آپ نے دیا, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف کی, اور دوسرا وسیلہ آپ نے عبودیت کا دیا, اللہ کو ایاک نعبد. اور ان دونوں وسیلوں کے بعد آپ نے مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے, یہ ہماری شیخ انس کے ساتھ جو کتاب و رقاق کی کلاس چل رہی ہے, انہوں نے بھی شروع میں ہدایت کے ساتھ ایک بہت مزے کا نقطہ بتایا. وہ یہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پہ کریشن کی بات کی ہے نا, خلق کی بات کی ہے, وہاں پہ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے ساتھ, کیونکہ ہدایت قرآن مجید میں مختلف معنی میں شامل ہوتا ہے. مثال انہوں نے دی, الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی, یعنی کہ اللہ نے کریشن کی بات کی, پھر اللہ نے اس کو ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے بات کا انٹروڈکشن اس طرح دیا کہ ہم مجموعہ ہیں اصل میں باڈی کا اور سول کا. اللہ نے باڈی یا خلق کے ساتھ جب بات کی, اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا. بالکل اسی طرح اللہ نے جب روح کی بات کی, اس کے ساتھ بھی ہدایت کو جوڑا. جیسے کہ سورہ نور کی اس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, اور اس آیت کے بیچ میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں نور علی نور. یہاں پہ پہلا نور سے مراد نور فطرت ہے جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور دوسرا نور علماء کہتے ہیں نور ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ نے نور ہدایت کے ساتھ بھی جو ہے ہدایت کے لفظ کا استعمال کیا. تو یہ ایک بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس طرح آج کی سیکولر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تخلیق میں, کاسمولوجی میں ہم کریٹر کے محتاج ہیں, بالکل اسی طرح سوشل معاملات میں, فیملی معاملات میں, پولیٹیکل معاملات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت, یعنی اٹ از لائک کہ ہمیں ٹرائل کرنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں. اللہ نے آلریڈی ایک ریڈی میڈ ہمیں دعا بھی دے دی ہے, اور جو موسٹ کمپریہنسو ہے, جو ہمارے تمام معاملات کو سلجھا دی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, امام ابن قیم مدارج میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے جو نفع بخش دعا میں نے پورے قرآن میں ڈھونڈی, تلاش کی کہ مجھے مل جائے, تو سب سے نفع بخش دعا مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ملی. سبحان اللہ, وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, اور ابن قیم نے اسی کانسیپٹ کو پھر ایکسپلین کیا. اچھا, میں اخوان اس میں نا جو سورہ فاتحہ کو جب میں آج اس پہ ریفلیکٹ کر رہا تھا, تو جو مجھے بڑا پروفاؤنڈ, ویسے تو ماشاء اللہ بہت سی چیزیں ہیں, یہ پورا ایک سمندر ہے,
ख़ास طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور ولضالین کا جو ہے نا کانسیپٹ جو ذکر کیا ہے، شیطان جو ہے وہ دیکھیں ہر بندے کو مختلف انداز سے گمراہ کرتا ہے. تو علماء کی ایک آزمائش ہے جو شیطان کرتا ہے، اور ایک آزمائش جو ہے وہ نیک لوگوں کی آزمائش ہے. تو علماء کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ عمل کی ہوتی ہے، اور نیک لوگوں کی جو آزمائش یعنی زہاد جو ہیں، زاہدین جو بہت عبادت گزار ہیں، ان کی آزمائش علم کی ہوتی ہے. یعنی شیطان عام طور پہ نیک لوگوں کو علم کی بنیاد پہ گمراہ کرتا ہے، ان کو ایسے کاموں پہ لگا دیتا ہے، ایسی بدعات اور خرافات میں لگا دیتا ہے. وہ بیچارے جذبے اور بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت ایگزاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ریٹرن کچھ نہیں ملتا، بلکہ الٹا ان کے لیے وہ بدعات کی وجہ سے نقصان دہ چیز ہوتی ہے. آن دا کنٹری علماء کو اللہ تعالیٰ کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ عمل نہیں ہوتا. یعنی علم تو بہت ہے، عمل نہیں ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے. یقولون ما لا یفعلون بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مجھے فرق یہی سمجھ آیا. اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جب بھی کسی نے کوئی گمراہ ہوا تو وہ ہم نے اس کو یہود کی یعنی مشابہ سمجھا. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی نا اس میں اپنی کتاب جو ہے ان کی نا کیا نام ہے جو ان کی تفسیر کی ہے، فوز الکبیر، اس کے اندر انہوں نے جو علماء السوء ہیں ان کی مشابہت جو ہے نا وہ یہود سے کی. بالکل. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عباد جو ہیں، جو عبادت گزار لوگ ہیں، جب بھی ہم نے ان کو گمراہ دیکھا تو ہم نے ان کی مشابہت پائی کس سے؟ عیسائیوں سے، کرسچن سے. کیونکہ جو یہودی تھے ان کے پاس علم تھا، وہ اسی لیے مغضوب ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اور جو عیسائی تھے ان کے پاس علم کی کمی تھی، عمل میں تھے اچھے، وہ فالو کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ ان دونوں امراض کی جو سورہ فاتحہ کے اندر سولوشن بھی بتا دی. اہدنا الصراط المستقیم سولوشن ہے کرسچنز کی، جو لوگ عمل جن کے پاس علم نہیں ہے. اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف دکھا، ہمیں گمراہ نہ ہونے دیں علم کی بنیاد پر. ہم عمل کر رہے ہیں، ایگزاسٹ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے جو اعمال جو ہیں ضائع نہ ہوں. اور ابن قیم کہتے ہیں جو مرض ہے نا جو لیک آف پریکٹس کا، اس کا اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ان کی جو شفا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمیں توفیق دے. اور اہدنا الصراط المستقیم بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ بڑی پروفاؤنڈ ہے ماشاءاللہ.